قاسم صاحب سب سے مین ایشو تو مجھے لگتا ہے یہی ہے ابھی. اور لیکن صرف ایجوکیشن نہیں، اوور آل سسٹینیبلٹی ایشو ہے نا کہ نہیں ایجوکیٹڈ کیسے کریں گے آپ ان لوگوں کو، یہ بھی تو بتائیں نا سر. اس کے بعد آپ امپلائمنٹ کی طرف جائیں گے یا آپ اپنا بزنس رن کرتے ہیں تو بہت سارے ہرڈلز ہیں اس کے راستے میں. ہم نہ صرف ایک فزیکلی انیکسیسیبل کنٹری ہے لیکن ہمارے مینٹلی بھی انیکسیسیبل ہے کہ لوگ جہاں پہ ہم کسی کو امپلائمنٹ دلا بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ بندے کے ساتھ کام کرنا کے لیے ان کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے مطلب اس ٹائپ کے پروگرام اور اس سے زیادہ صرف. اچھا جس قانون کی آپ بات کر رہے ہیں سر، علی صاحب نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ قانون تو موجود ہے جس 2018 کے قانون کی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن عمل درآمد نہیں ہے، آسان نہیں ہے. آسان بالکل بھی نہیں ہے، بیکاز میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اتنے سالوں سے ہم ایک مائنڈ سیٹ کے تحت چلتے آ رہے ہیں جس کو ہم کمپلیٹلی چینج کرنا ہے، اور ہمیں یہ بات ایکسپٹ کرنی ہے کہ ایک ڈفرینٹلی ایبل آدمی جب ایک اسکل میں ایک ٹیلنٹ میں اگر کم ہوتا ہے تو دوسری بہت ساری چیزیں ہیں جس میں وہ ایکسل کرتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. اور ہمیں ان چیزوں پہ پک اپ کر کے ان کو وہ انوائرمنٹ فراہم کرنی ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے. تو وہی انوائرمنٹ. تو قاسم صاحب اب اتنا لیٹ ہو گیا ہے، لیکن پرائرٹی بیسس پہ کیا آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں بہت سارے ڈفرنٹ پروگرامس جیسے میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا جو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں چینج کرنے کے لیے. یہ نظام ہے ہمارے جو 70 اسکولز ہیں، پہلے تو ہم کو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، ان کی ٹیچرز کی ٹریننگ کرنی ہے جن کا انفارچونیٹلی اصل میں بہت برا حال ہے ان اسکولز کا، اور وی ریئلی نیڈ ٹو کم اپ وتھ سم نیو آئیڈیاز. لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ہم ان کو امپروو کریں تاکہ ہم تعلیم دے سکیں. تعلیم کے بعد جب امپلائمنٹ کا مرحلہ آتا ہے ہم ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں کافی سارے اسکول میں، لیکن اب جو میری ویژن جو رہی ہے اٹس بین اے لٹل بٹ ڈفرنٹ کہ ہم وہ ان چیزوں میں ووکیشنل ٹریننگ دیں جو مارکیٹیبل اسکلز ہوں. فار ایگزامپل کراچی جیسے شہر میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے اسکول میں ووکیشنل ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، اور بہت سارے امپلائرز ہیں ایسے. آپ ٹیکسٹائل ملز فار ایگزامپل یہ ہے نا جو who are willing to, and اب اس law کے تحت they have to employ 5% differently abled people. ٹھیک ہے نا. اب ایک اگر آپ نے ڈیف آدمی کو یا بلائنڈ آدمی کو اسٹچ کرنا سکھا دیا تو اٹس ویری ایزی فار ہم ٹو گو ان ٹو دس گارمنٹ فیکٹری اینڈ اسٹارٹ اسٹچنگ سم تھنگ. تو یہ ایک چھوٹی مثال ہے. تو اس ٹائپ کی پبلک پرائیویٹ کولیبریشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور کچھ ہم نے ایگزامپلز آلریڈی ہمارے آگے ہیں جو اس میں لیڈرز ہیں. فار ایگزامپل KFC اور گل احمد اور یہ سارے FESF کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اسی ماڈل کو آگے لے جا کے ہماری کوشش یہ ہے کہ پورے سندھ میں ہم ابھی سندھ میں یا کراچی میں کوئی شیلٹر ورک شاپ ہے ان کے لیے ڈسیبل افراد کے؟ میں سمجھا نہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایسا جہاں پہ ان کی صلاحیت، جیسے اگر کوئی ہنرمند افراد ہیں ان کو کوئی ہنر آتا ہے، کوئی ڈسیبل ہے، ان کے لیے کوئی ورک شاپ وغیرہ ہے یہاں پر؟ ورک شاپ نہیں، لیکن ہم ایک ہمارے پاس کراچی میں کورنگی میں گلستان جوہر میں یہ 2 سینٹرز ہیں جو ووکیشنل ٹریننگ پہ کام کرتی ہیں. لیکن جو کانسیپٹ جس کے بارے میں آپ سے